ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایک طلاق تھی جاہلیت کی جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں. ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی طلاق تھی. وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس. اچھا اب دیکھیں پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی. قرآن ایسے نہیں آ رہا، قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی. صرف سورہ انعام بڑی صورتوں میں واحد صورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے. یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے. تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خولا طلاق ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی. یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں، اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے؟ تو اب چپ ہو. چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ کنگھی فرما. اللہ اکبر. جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ سبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعہم، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، ان ضممتم الیہ فضاعہ، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا. یا اللہ اب ذرا غور کی، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار. میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی. تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی. تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کر چپ کر، وحی آ گئی وحی آ گئی. خولا نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دی. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اور یہ فیصلہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا. اور اسے 28واں پارہ اس سے شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ. اتنا خوبصورت کلام اترا ہے. 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا. مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی. اللہ کے نبی سے جھگڑا
नामी मुजादला है। हाँ, ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی، یہ تو ترجمہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا، یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا، قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بیوی حلال ہو گئی، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے، بیوی حلال ہو گئی۔ یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یاد رکھنا، الا ان دعوتکم، میں نے کو تمہیں پکڑا تھا کہ شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، پتھر کی پوجا کرو، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ اپنی تشکیل کروا لی، فلا تلومون، مجھے کیوں گالیاں دیتے، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالیاں دو، ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو، تم نے نام خود لکھائے تھے، میں نے تو دعوت دی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں، دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے، وہی دعوت۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت قومی، دعوتکم، بھائیو حق ہو یا باطل ہو، پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے۔ وہی کے بعد دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے۔ حق کے داعی 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد یہ امت ہے، یا ہر امت میں صالحین، علماء اور اللہ کے نیک بندے۔ اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے، اس کے لیے شیطان اور شیاطین، اور انسانوں میں شیاطین اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، تو دونوں طرف دعوت ہے۔ یہ دنیا اسباب کا جہان ہے، اور حق کا سبب دعوت، باطل کا سبب جھوٹی دعوت، غلط دعوت۔ تو دونوں کا لفظ ایک ہے، لیلا دعوت قومی دعوتکم، وہی دعوت۔ تیسرا سبب دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، تب حق پھیلتا ہے، تب باطل پھیلتا ہے۔ کفر، گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں اس میں، پھر باطل پھیلتا ہے، اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں دعوت میں، پھر حق پھیلتا ہے۔ یہ ضرور 2.5 کی بات نہیں، مجھے رد کر دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا۔ ہماری محنت کا نقشہ کتنا چھوٹا سا ہے، 3 چلے، سالانہ چلہ، سے روزہ، 2.5 گھنٹے شب گزاری، جو ابھی آپ سن رہے ہیں تو بڑا قدم کیا اٹھایا، 1 سال 7 مہینے، 2 سال بعد 1 سال۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کام کیسے کروں گا، میرے کام کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں، میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیری راہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، ڈٹ کے بیٹھوں۔ اور زیادہ طاقتور لفظ پنجابی میں ہے، ہماری طرف پتھلا مارتے باڑا، میں پتھلا مارتے باڑا، چاہے پٹھانوں کو سمجھ میں نہ آئے پر پنجابی مزہ لیں گے اس کا۔ مولانا صاحب بھی حیران ہی ہوں گے میں نے کیا بولا ہے۔ زمین کے ساتھ جڑ جانا، پتھلا،
وہ کہتا ہے میں زمین کے ساتھ جڑ جاؤں گا، لأقعدن، کون جو راستہ تیری طرف جاتا ہے نا اس راستے میں خیمے گاڑ دوں گا، کیل گاڑ دوں گا اور ڈٹ کے بیٹھوں گا اور پوری زندگی بیٹھوں گا، پھر میں آگے سے حملہ کروں گا، پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا، پھر دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر دیکھ لینا کوئی ہوگا تیرا شکر گزار، باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ ایسی بات یاد آ گئی تو کہتا جاؤں، بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا تین قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ایک شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، کوئی بھی نشہ، ایک بہت زیادہ غصے والا، اور ایک شوم، بخیل، کنجوس۔ یہ میرے بڑے یار ہیں، بخیل، کنجوس، شوم، تو غصے والا، برداشت نہ کر سکے، نشہ کرنے والا۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا مارا کنجوس بھی ہو، غصیلا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں، شیطان بھی اس کا مرید ہو جاتا۔ یہ ایسی بلائیں ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا، وار پہ وار کروں گا۔ آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، آخرت کا انکار کروا دوں گا یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا۔ پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، آگے آخرت ہے۔ کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزخ کا خوف رہے گا۔ انیمانہم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے حملہ کروں گا، اس طرف نیکیوں کا نظام ہے، فرشتے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ آخرت نہیں بھولیں گے، دنیا میں نہیں پھنسیں گے، کبیرہ گناہوں میں نہیں پھنسیں گے۔ تو ان ایمانہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کروں گا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کہ اوروں کی برائیاں پکڑنا، اوروں کے عیب پکڑنا، اوروں پہ طنز کرنا، اوروں پہ تنقید کرنا، ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا، ہر وقت اپنی زبان اوروں کی کمیوں پہ رکھنا، اور اپنی نیکی کے گھمنڈ میں چلنا کہ یہ بھی میرے تیر کا شکار ہیں۔ ان شمائلہم، یہ الٹا ہاتھ گناہوں کا فرشتہ لکھنے والا، گناہوں لکھنے والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کو کفر میں، شراب میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں، سود میں، جھوٹ میں، غیبت میں پھنساؤں گا۔ اس کے لیے وہ بہت بڑا تاجر ہے، اسے پتہ ہے میں نے کس کو کیا سودا پیش کرنا ہے۔ وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا، وہ غیبت کی دعوت دے گا۔ وہ آ کے چوری ڈاکے کی دعوت نہیں دے گا کسی تبلیغ والے کو، وہ آ کے حسد کی دعوت دے گا، بغض کی دعوت دے گا، زبان کی شدت کی دعوت دے گا، اوروں کی حقارت کی دعوت دے گا، اوروں کی کمیوں کی دعوت دے گا۔ یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے۔ اب میرے اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بھی بتلا رہے ہیں، وہ بھی فنا فی التبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال بدھ کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ آج ہمارا گشت ہے، میں تو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں، فنا ہو گیا، لیلا و نہارا، لیلا و نہارا۔ اور آگے تشکیل کیا، یہاں تو کتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہی۔ جب پرائمنٹ میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا، 300 آدمی، مشکل سے 300۔ اور آج جہاں نظر جاتی ہے ادھر لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو ہماری تو تشکیل ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہاں کیا تشکیل تھی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ وہ میری بات سن کر مجھ سے اور دور بھاگ گئے۔ فرار کہتے ہیں ڈر کے بھاگنا، ڈر کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں۔ تو کہا مجھ سے اتنے وحشت زدہ ہوئے کہ بھاگ ہی چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اچھا ایک بات بیچ میں آ گئی،
دعوت کیوں ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت دیتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں؟ لتغفر لہم، نبی دعوت اس لیے دیتا ہے، یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں اور اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ دعوت کا سبب کیا ہے؟ ان شیطان کی دعوت کا سبب ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، جہنم میں جائیں۔ انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے؟ لتغفر لہم، اللہ ان کی بخشش فرما دے، یہ بخشے جائیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہ نبی کی دعوت ہے۔ نبی دعوت دیتا کیسے ہے؟ لیلا و نہارا، دن رات، صبح و شام، اندھیرے اجالے میں، سفر حضر میں۔ اور آگے میں نوح علیہ السلام کے ہمت پر ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں جب بھی سورۃ نوح پڑھتا ہوں، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، رومال دیں، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ کیا دیکھو آپ سب سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں، اگر آپ مجھے دیکھنے کے بجائے اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا تو بیان بند ہو جائے گا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرا سخت مزاج کے تھے، ان کے سامنے ہم سبق پڑھتے تھے تو سبق پڑھتے ہوئے کسی لڑکے نے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا، اس کو فوراً کان پکڑا دیتے تھے، فوراً کہ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ بولنے والے کا حق ہے کہ ادھر دیکھو۔ اور نوح علیہ السلام ہے جن سے بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جب دعوت دیتا تو وہ یوں کر لیتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یا اللہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اور یا اللہ یوں چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے۔ وہ لاؤ کسی بھاری سے بھاری بزرگ کو کہ جو ایسے بیٹھا ہو اس کو دعوت دے کے دکھائے، وہ تو لپتر مارے گا، دعوت کی دے گا۔ اور 950 سال ایک شخص کے سامنے مجمع یوں کرتا، یوں، وہ گھر بیٹھ گئے نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی پھر میں زور سے بولا تاکہ کان بند ہیں تو بھی آواز اندر جائے، ثم انی اعلنت لہم، چیخ چیخ کے بولا کہ ان کے کانوں میں میری بات چلی جائے، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، یہ سمجھو یہ خصوصی گشت ہے، پھر ایک ایک کے کانوں میں جا کے کہو مان جا او مان جا او مان جا، اور آگے نہیں مانے 950 سال۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، ایک ہے اللہ کا یقین جو ہم بہت سنتے ہیں، ایک ہے کام کا یقین جو ہم بہت کم سنتے ہیں۔ یہاں سورہ نوح میں کام کا یقین نظر آ رہا ہے کہ 950 سال گزر گئے، بھیجنے والے نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح تو لوگ مانتے نہیں، چلو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اور جسے بھیجا گیا اس نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ دعوت دینے سے تو کام چلتا نہیں، اب کوئی اور طریقہ بتا جس کو میں استعمال کروں اور لوگوں کو ہدایت ملے۔ یقین کامل ہے راستہ یہی ہے، فیصلہ ہو نہ ہو راستہ یہی ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی دوا تو یہی ہے، شفا ہو نہ ہو وہ تو میرے اللہ کا کام ہے، باقی دوا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا کوئی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی صورت اور نوح علیہ السلام کی دعا اور بول اور ان کی زندگی اور انبیاء کی سیرت، سارے انبیاء کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی دعوت پر یقین کامل رکھتے تھے۔ یہ بھی ہمارے میرے آپ کے سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ میرا آپ کا یقین بنائے کہ دین دعوت سے ہی آئے گا، اور لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب ہے، لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب، لائے نہ لائے اس کی مرضی ہے، راستہ یہی ہے۔ 950 سال میں 80 آدمی ایمان لائے ہیں تو راستہ یہی ہے۔ لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا، ایک۔ لوط علیہ السلام 25 انبیاء میں ایک ہیں، 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اور ان میں سے بعضوں کے صرف نام آتے ہیں، ذوالکفل، یسع، ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے، کہاں کے تھے، اور بعض نبیوں کی تفصیل آتی ہے۔ لوط علیہ السلام ان نبیوں میں ہیں جن کی تفصیل آتی ہے، اور پھر اتنا ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ ان کی عظمت کی دلالت ہے، اور پھر
ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا۔ ایک بات چلتے گئے، کیا ظرف ہے نبی کا کہ اخلاق کا کہ بیوی کافر ہے طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ۔ کتنی دفعہ کانوں میں بات پڑی، جو میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا یا تبلیغ تو چلے گی، تو نے رہنا تو رہ، نہیں رہنا تو جا، میں نے پھر طلاق دے دی۔ یہ کیا ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور گھر کا دین کیا ہوتا ہے۔ اس طرح پکار کے قرآن دو نبیوں کی بات بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایمان نہیں لائی، طلاق نہیں دی، بیٹا ایمان نہیں لایا، گھر سے نہیں نکالا، گھر سے نہیں نکالا، گھر سے نہیں نکالا، سینے سے لگا کے رکھا اور آخری وقت تک باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، ادھر نہ جا، تباہ ہو جائے گا، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ وہ ڈوب گیا، پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ پھر اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ قربان جاؤں انبیاء کے اخلاق، انبیاء کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ پتھر پڑا لوط علیہ السلام کی بیوی پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے گھر سے نہیں نکالا، طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ۔ یہ نبی کا ظرف۔ سورہ یوسف میں عام لائٹ کرتے ہیں اور ہیں بھی صحیح، لیکن میں ایک اور اینگل سے سورہ یوسف کو دیکھتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا، یعقوب علیہ السلام کا باپ ہونا، جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کو اس طرح بیان نہیں کیا بطور باپ جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو اجاگر کیا ہے، باپ کا تذکرہ کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کو اجاگر کیا ہے، ماں کا تذکرہ کوئی نہیں۔ 11 نافرمان بیٹوں کو گلے سے لگا کے رکھا۔ نافرمان، ہماری سختیوں سے ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہماری شدت سے ہمارے بچے نافرمان ہو گئے۔ اور کوئی اتنے بڑے ان کی غلطیاں بھی نہیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو جلدی نیک بنانا چاہا، جلدی تبلیغی بنانا چاہا، اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ اور جب وہ کرتا لے کر آئے، پھٹا ہوا نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا۔ قمیض تو پھٹی ہوتی، کرتا تو پھٹا ہوتا، چور دے پیر نہیں ہوندے، وہ کرتا پھاڑا نہیں، بے وقوف کرتا نہیں پھاڑا، ویسے لے کے آ گئے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ ہے مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میری سنو، میں اب تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ فصبر جمیل، جملہ اسمیہ، فاصبر، صبر کروں گا نہیں، فصبر جمیل۔ بچوں مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، پر میرا موت تک صبر ہے۔ اور جمیل کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی تانا نہیں سنو گے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ بطور باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی میرے بھائیوں تبلیغ کے کام کے تقاضوں میں تقاضا ہے، بہت بڑا تقاضا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کہاں سے شروع کر رہا ہے تبلیغ کو؟ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم سے بچا۔ انذر قومک، اپنی قوم کو جہنم سے بچا۔ لتنذر ام القری ومن حولہا، تو اہل مکہ جو تیری قوم ہے انہیں جہنم سے بچا اور ان کو میرا پیغام سنا، اور پھر پوری دنیا کو میرا پیغام سنا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں قربان جاؤں، یعقوب علیہ السلام نے بطور باپ جو کر کے دکھا دیا، آنکھیں چلی گئیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جگر پارا پارا ہو گیا، اور پھر کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ یا بنی،
40 سال کا صدمہ سہ کر یا بنیا میں کیا قرآن کہہ گیا میں کیسے بتاؤں؟ کس محبت کا اظہار ہے، کس محبت کا اظہار ہے؟ 40 سال کا زخم سہ رہے ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے۔ نہ تانا دیا، نہ طنز کیا، نہ آنکھوں میں شعلے، نہ زبان پہ شدت، نہ چہرے پہ عبوست، اسی خوشگوار چہرے کے ساتھ باپ بن کے دکھایا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ سب کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ سبحان اللہ۔ نور علیہ السلام یوں ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے، اور کیا ظرف ہے کہ پھر پکارے ہی جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تو پھر ہاتھ اٹھا، اچھا پھر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر اب تو ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، سب کا قلع خما کر دو۔ باطل وحی سے شروع ہوتا ہے، حق وحی سے شروع ہوتا ہے، وحی کے مطلب جدا جدا ہیں۔ نیچے دعوت چلتی ہے، ادھر بھی دعوت چلتی ہے، باطل بھی دعوت چلاتا ہے، حق بھی دعوت چلاتا ہے۔ نیچے دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، کچھ فنا ہوتے ہیں، بہت سی شمعیں جلتی ہیں، کروڑوں پروانوں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے افق پہ صبح حسن مدار ہوتی۔ فنا ہو کر چلتے ہیں۔ جب دعوت اپنی طاقت کے ساتھ چلتی ہے تو پھر باطل کی دعوت میں 4 چیزیں بڑا سبب ہیں، 4 چیزیں: حکومت، چودراہٹ، پیسہ، عورت، بری عورت، عورتیں، پیسہ، چودراہٹ، حکومت۔ یہ باطل پہلے دعوت چلاتا ہے، پھر ان 4 چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ دعوت نہ ہو تو یہ 4 چیزیں بھی بیکار ہیں۔ یہ 4 چیزیں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ عتبہ بن ربیعہ حرم میں بیٹھے ہوئے، میرے نبی، سارے قریش بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے کون اس کو جا کے سمجھائے بھئی، اس نے تو تباہ کر دیا۔ تو عتبہ نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ رکھتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ تو عتبہ آ گئے اور اگر آگ کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا محمد انت خیر ام عبد المطلب؟ آپ خاموش رہے۔ تو بڑا سردار ہے یا عبد المطلب؟ انت خیر ام عبداللہ؟ تو بڑا سردار ہے یا عبداللہ والد کا نام؟ آپ خاموش رہے۔ میں خیر کا ترجمہ بڑا سردار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول کے مناسب خیر کا ترجمہ سرداری بنتا ہے یہاں۔ آپ خاموش رہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ برائے مہربانی جو لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ کام چھوڑو۔ ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ ان کنت ترید بہ شرفا لا نقطع امرا دونک، اگر آپ اس کے ذریعے سے کوئی شرافت چاہتے ہو، چودراہٹ، تو آپ کے بغیر کوئی فیصلہ مکے میں نہیں ہوگا۔ ان کنت ترید بہ مالا، مال چاہتے ہو، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، ہم تیرے لیے مکے کی ساری دولت قدموں پہ نثار کر دیتے ہیں، سارا اٹھا لے اور یہ کام چھوڑ دے۔ ان کان انما بک الباء، عورتوں کی خواہش ہے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، میں ساری قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑی کر دیتا ہوں، جس کو چاہے تو پسند کر لے، سب سے تیری شادی کر دوں گا، لیکن یہ کام چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اس میں اور اضافہ کر، صلح حدیبیہ میں فیصلہ ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، آپ نے کہا منظور، یہ پڑیے تلوار۔ اور مکے میں فیصلہ کروایا جا رہا ہے تبلیغ چھوڑ دو، کہا نہیں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، تلوار چھوڑ دوں گا، تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ سارا کچھ لے لو، تبلیغ چھوڑ دو، کہ لا وضع الشمس یمینی والقمر یساری ما ترکت هذا الامر حتی تنفرد سالفتي، بات سن لو میری، ایک ہاتھ میں سورج رکھو، ایک ہاتھ میں چاند رکھو،
یعنی پوری دنیا میرے ہاتھوں میں رکھ دو اور مجھے کہو تبلیغ چھوڑ دوں، نہیں چھوڑوں گا. گردن کاٹ دو، نہیں چھوڑوں گا. جنگ نہیں کریں گے، ہاں. 10 سال نہیں لڑیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا. یہ لو تلوار چھوڑ دیتا ہوں 10 سال، ٹھیک ہے، لیکن دعوت 10 لمحے نہیں، 10 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ سنا رہا تھا اور یوں بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، یہ ہاتھ پیچھے تھے، ایسے بیٹھا. تو میرے نبی نے فرمایا افرغت ابا الولید، تیری بات پوری ہو گئی؟ کہا. میں سنوں، میں سنو. میرے نبی قرآن سے دعوت دیا کرتے تھے. آپ کی عادت مبارک تھی، جب قرآن اتر گیا تو پھر آپ قرآن سے دعوت دیا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو آپ نے کہا اچھا میری سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا. چپ کرتا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں. عتبہ کیسے بیٹھا تھا؟ یوں بیٹھا تھا، ہاتھ پیچھے، ٹھیک ہے. اب سنو، فإن أعرضوا، پیچھے کا چھوڑو، صرف اتنی کا ترجمہ کرتا ہوں. اب بھی اگر نہیں مانتے ہو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، پھر تیار ہو جاؤ عاد و سمود کی قوم پر جو میرے رب کی بجلیاں کوئی کڑک آئی اور میرے رب کا عذاب آیا، اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عتبہ یہاں سے یوں چھلانگ لگائی، اپنے ہاتھوں کو پش کیا، یوں چھلانگ لگائی اور آ کر میرے نبی کے منہ پہ پڑا، دونوں ہاتھ ایسے رکھے، کرنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا. جب واپس آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے. باطل کے اسباب، وہ غلط عورتیں، حرام حلال پیسہ، حکومتیں، چودراہٹ، پیچھے دعوت. آپ نے چاروں کو رد کر کے بتا دیا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا راستہ نہیں ہے. عتبہ کہنے لگا او میری قوم، آج میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا. اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے، تمہاری قوم کی عزت ہے، اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ گئی، تم نے اس سے کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا سے عداوت مول لو کہ اللہ کی قسم
اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا ان محمدن اذا قال لم یکذب، تمہیں پتہ ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے۔ اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے چلتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں۔ یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے، اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس میں پورا باغ چھپا ہوا ہے، اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوا ہے۔ نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے، یہ گٹھلی ہے، یہ ابتدا ہے۔ ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے، ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے۔ پشاور جانے کے لیے ملتان کی طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا، ہر قدم دور لے جائے گا۔ الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کے لیے سرا پکڑنا پڑتا ہے، سرا ہاتھ میں آ جائے ساری ڈور سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور ڈور الجھی ہوئی ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں تمام ملکوں میں وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا، سرا دعوت ہے، سرا دعوت ہے، سرا طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، دل میں اتارنے کے لیے کہ بھائی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی پہلے دلوں کو اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھرنا ہوگا، پھر وہ آگے، چونکہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، میں آپ کی مانوں گا کیسے؟ ایک ایس ایس پی 3 چیلے لگا رہے تھے، عبد الخالق صاحب فیصلہ آباد آئے۔ فیصلہ آباد کا ایس ایس پی میرا اسکول فیلو، روم فیلو، 1 سال پیچھے تھا، لیکن کمرہ ہاسٹل میں ایک، اور دن رات کا رہن سہن۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں، ظفر عباس سے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے۔ میں نے کہا میرا تو اسکول کا ہے۔ تو ہم دونوں گئے تو سامنے پولیس لائن کے ایک دروازہ دور تھا عوام الناس کے لیے، ایک دروازہ مسجد کے قریب تھا صرف پولیس کے لیے۔ اب میری بھی داڑھی، ایس ایس پی کی بھی داڑھی، میرے سر پہ ٹوپی، ایس ایس پی کے سر پہ ٹوپی، میرا کرتا شلوار، اس کا کرتا شلوار۔ سپاہی نے دیکھا تو اس نے کہا 2 صوفی آ رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک بلا بھی آ رہی، اس کا 2 صوفی آ رہے۔ تو گرمی کا زمانہ ہے، تو عبد الخالق نے کہا سپاہی سے بھائی دروازہ کھولو۔ وہ ایسے کھڑا تھا، کہنے لگا تو آؤ، اوپر سے آؤ، اوپر سے ادھر، اور ہاتھ ایسے ہی۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی بہت ہے، یہی کھول دے۔ سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ 2 صوفی ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ ابھی ان کو ایک ایک تھپڑ ماروں گا، بگا دوں گا۔ پھر اس نے منت کی، ارے بھائی کھول دے، تیری بڑی مہربانی۔ کہنے لگا صوفی صاحب ڈورے ہو، سن دے نہیں پہ ہو، اتوں آؤ، میرے کو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی۔ ان کا سر ایسے کام ایسے ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا، اس کو کھڑا نہیں ہو پا رہا، ایسے ایسے ہو رہا تھا۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، دروازہ کھولا، یوں ہی اس کے ہاتھ کر رہے تھے۔ یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی۔ جب حاکم کی عظمت ہی نہیں ہے تو حکم کو کون جانے گا؟ میرے رب کو قرآن پکار رہا ہے، کون اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں سارا قرآن نہیں، تم کہتے ہو بڑے مصروف ہیں، تو پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ 89 دفعہ آیا ہے، ایک کم 90 دفعہ ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں اللہ صرف امت محمد سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب اہل کتاب سے بات ہو رہی۔
یا بنی آدم، نسل آدمی، مرد عورت سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین ہادو، یہودیوں سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو. یہ ایسا جیسے میں یہ سارے بیٹھوں میں آپ ذرا میری بات سنیں، آپ ذرا میری بات سنیں. تو جب میں اس کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سارے سمجھتے ہیں کوئی خاص بات ہی کر رہے ہیں، جو سب کو نہیں بتا رہے، خاص بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کی امت، اے ایمان والو، ایک خاص بات ہے، ذرا میری سن لو. اچھا اتنا تو قرآن پڑھ لو بھائی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اتنا تو میں دیکھ لوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. دین کی دعوت اپنی ذات سے شروع ہو کر آگے جاتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آگے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سینکڑوں دفعہ سنی، یعنی بہت دفعہ سنی کہ مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں، مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں. ایک خطرہ یہ ہے کہ کام کے بڑھنے کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جائیں. کام کی ترقی، کام کی شکلیں جب بڑھیں گی تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے. 6 نمبر تو میرے لیے ہیں، طارق جمیل کے لیے ہیں، میری ذات کے لیے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے لیے ہیں. تو یہ مجمع اور یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات دیکھ کر کام کرنے والوں کو کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں فریب میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھلا نہ بیٹھیں. ایک دوسرا کیا ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ سے بات کرنے کی بجائے کہیں مالداروں سے بات نہ کرنا شروع کر دیں. کہ یہ دو مجھے بڑے خطرے ہیں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات. حاکم تبلیغ، اب قم، میرے نبی آپ اٹھیے، کیا کروں؟ فانذر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں. رات پہلے آتی ہے تو رات کا کام پہلے بتایا، دن بعد میں آتا ہے تو دن کا کام بعد میں. جعل الظلمات والنور، الظلمات والنور، اندھیرا پہلے ہے، اجالا بعد میں ہے. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اس لیے ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد بدل جاتی ہے، اور انگریزی کی تاریخ بھی رات 12 بجے کے بعد بدل جاتی ہے. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو رات کے کام کے لیے اٹھایا یا ایھا المزمل، دن کے کام کے لیے اٹھایا یا ایھا المدثر. اب دونوں دفعہ آپ چادر دے کے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو دن میں سوئے ہوئے کو عربی میں چادر میں لپٹا ہوا ہو دن میں تو اس کو کہتے ہیں مدثر، اور وہ لپٹا ہوا رات کو چادر میں اس کو کہتے ہیں مزمل. تو میرے رب نے دعوت شروع کروائی اپنی ذات سے. قم، کیا کروں؟ اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اٹھ میرے نبی، رات کام کرنے والوں کی میرے لیے ہوتی ہے، جنہیں دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے وہ پہلے میری منتیں کریں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا. اے میرے محبوب، یہ آپ کا رات کا کام ہے. رات اپنی ذات سے شروع کرو. دن قم فانذر، اٹھیے اور پیغام سنائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیا اپنے رب کی عظمت، ہیبت، کبریائی کو بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّزَّ فَحْجُرْ، اپنے ظاہر کو بھی بنائیں، اپنے باطن کو بھی بنائیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور پھر میری خاطر صبر کریں. تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. تبلیغ کے اسباب یہ ہیں جو میرے رب نے اس میں بتلائے ہیں. اس طرح چل کے پھر یہ ایک نقشہ بنتا ہے. پھر جو محنت زیادہ کرتا ہے نتیجہ اس کے حق میں چلا جاتا ہے. آج شیطان کی دعوت طاقتور ہے، اسباب طاقتور ہیں، اس کی بات چل رہی ہے. ہماری دعوت حق ہے، سچ ہے، اور یہی ہے اللہ کی قسم. اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں دین پہنچے، اور کوئی راستہ نہیں.
اور محنتوں کا انکار نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی خطا ہو جائے گی اگر میری بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اور محنتوں کی نفی کر رہا ہوں کہ ہمارے مجمع میں بات چلتی ہے بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. اس میں کاموں کی نفی نہیں، اپنی ذات کے لیے نفی ہے کہ میرے لیے تبلیغ کا کام ہے، اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر نہیں سکتا. یہ نہیں کہ میں باقی دین کی محنت کرنے والوں کی نفی کر رہا ہوں. یہ تو گمراہی ہوگی، یہ تو ضلالت ہوگی، یہ تو جہالت ہوگی. جس کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل رہی ہے وہ بھی میرے نبی کا کام کر رہا ہے. ہاں یہ بات پکی ہے کہ اللہ دین کی محنتوں کی شکلیں بے شمار ہیں، مختلف ہیں، لیکن اس میں ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دی، باقی کی نفی نہیں کی. ایک شکل، قل ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی. ان سے کہیے میرے محبوب کہ یہ ہے میرا راستہ. یہ انگلی رکھ کے اگر میں کہوں نا وہ، تو آپ کو پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے. میں کہوں یہ، اب پتہ چل گیا کیونکہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. آپ کو پوچھنے کی اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے یوں انگلی رکھی یہ، تو آپ سب سمجھ گئے کہ مائک مراد لے رہے. میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے. ذالکا، وہ میرا راستہ نہیں کہا. ہذہ، میرے نبی آپ کہیے یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آپ اکیلے ہیں؟ نہیں، انا، میں، ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کیا خوبصورت آئے، سارا قرآن خوبصورت، لیکن کس طرح ہمیں اوپر اٹھایا پھر نیچے لائے کہ صفات کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو مردود ہو جائیں گے. سب سے پہلے جہنم میں عالم صاحب جائیں گے، مجرم بن کے نہیں جائیں گے، ایندھن بن کے جائیں گے. مجرم سے بھی بڑی تباہی کہ وہ اول من تسعر بہ نار جہنم، جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. عالم، شہید، سخی، کام کی تین بڑی شکلوں میں لگنے والے صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں صرف نہیں گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، ایندھن بن گئے. وہ پہلے ہی اتنا بھڑکتی ہے، یہ جا کر اور بھڑکائیں گے. عالم صاحب، عالم صاحب، شہید صاحب، سخی صاحب، صفات نہیں. اس آیت نے ایسا خوبصورت بیلنس کیا ہے. پہلے میں اوپر اٹھایا قل ہذہ سبیل، یہ آیت ایسے نہیں ہذہ سبیلی. لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے، لہجوں سے مطلب بدل جاتا